یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 14 دسمبر 2025 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: خدا محافظ انسان۔ سنہری متن: متی۔ کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے 12 تمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا؟ جوابی مطالعہ: زبور۔ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے۔ وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا اور نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ درسی باز بائبل میں سے زبور۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ سلاطین۔ اور جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر جلجال سے چلا، اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے اور دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے، اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا، اور پانی 2 حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا، اور وہ دونوں خشک زمین پر ہو کر پار گئے۔ اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا کہ اس سے پیشتر میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ الیشا نے کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دوگنا حصہ مجھ پر ہو۔ اس نے کہا، تو نے مشکل سوال کیا، تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے ہوئے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا۔ اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ الیشا یہ دیکھ کر چلایا، اے میرے باپ، اے میرے باپ، اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار، اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا۔ سو اس نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھاڑ ڈالا اور 2 حصے کر دیا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو جو اس پر سے گر پڑی تھی لے کر پانی پر مارا اور کہا کہ خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ اور جب اس نے بھی پانی پر مارا تو وہ ادھر ادھر 2 حصے ہو گیا اور الیشا پار ہوا۔ جب انبیاء زادوں نے جو یرو میں اس کے مقابل تھے اسے دیکھا تو وہ کہنے لگے، ایلیا کی روح الیشا پر ٹھہری ہوئی ہے، اور وہ اس کے استقبال کو آئے اور اس کے آگے زمین تک جھک کر اسے سجدہ کیا۔ پھر اس شہر کے لوگوں نے الیشا سے کہا، ذرا دیکھ، یہ شہر کیا اچھے موقع پر ہے، جیسا ہمارا خداوند خود دیکھتا ہے، لیکن پانی خراب اور زمین بنجر ہے۔ اور وہ نکل کر پانی کے چشمہ پر گیا، اور وہ نمک اس میں ڈال کر کہنے لگا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس پانی کو ٹھیک کر دیا ہے،
अब आगे को इससे मौत या बंजर पानी ना होगा। सो एलीशा के कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया वो पानी आज तक ठीक है। ज़बूर। खुदा के रथ 20,000 बल्कि हजार हा हजार हैं। खुदावंद जैसे कोहे सीना में है वैसा ही उनके दरमियान मकदिस में है। खरूज। देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे भेजता हूँ कि रास्ते में तेरा निगहबान हो और तुझे उस जगह पहुंचा दे जिसे मैंने तैयार किया है। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। सलातीन। तब शाह अराम शाह इसराइल से लड़ रहा था और उसने अपने खादमों से मशवरत ली और कहा कि मैं फलां फलां जगह डेरा डालूंगा। सो मर्द खुदा ने शाह इसराइल को कहला भेजा, खबरदार तू फलां जगह से मत गुजरना क्योंकि वहां अरामी आने को हैं। और शाह इसराइल ने उस जगह जिसकी खबर मर्द खुदा ने दी थी और उसको आगाह कर दिया था आदमी भेजे और वहां से अपने आप को बचाया। और फक्त ये एक या दो बार ही नहीं, इस बात से शाह अराम का दिल नहायत बेचैन हुआ और उसने अपने खादमों को बुलाकर उनसे कहा, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि हम में से कौन शाह इसराइल की तरफ है? तब उसके खादमों में से एक ने कहा, नहीं ए मेरे मालिक, ए बादशाह, बल्कि अलीशा जो इसराइल में नबी है तेरी उन बातों को जो तू अपनी खलवतगाह में कहता है शाही इसराइल को बता देता है। उसने कहा, जाकर देखो वो कहाँ है ताकि मैं उसे पकड़वा मंगवाऊं। और उसे ये बताया गया कि वो दोतन में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों और एक बड़े लश्कर को रवाना किया। सो उन्होंने रातों रात आकर उस शहर को घेर लिया। और जब उस मर्द खुदा का खादम सुबह को उठकर बाहर निकला तो देखा कि एक लश्कर मैं घोड़ों और रथों के शहर के चौगिर्द है। सो उस खादम ने जाकर उससे कहा, हाय ए मेरे मालिक, हम क्या दुआ करें? उसने जवाब दिया, खौफ न कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतशी घोड़ों और रथों से भरा है। और जब वो उसकी तरफ आने लगे तो अलीशा ने खुदावंद से दुआ की और कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, इन लोगों को अंधा कर दे। सो उसने जैसा अलीशा ने कहा था उनको अंधा कर दिया। फिर अलीशा ने उनसे कहा, ये वो रास्ता नहीं और ना ये वो शहर है। तुम मेरे पीछे चलो और मैं तुमको उस शख्स के पास पहुंचा दूंगा जिसकी तुम तलाश करते हो। और वो उनको सामरिया को ले गया। और जब वो सामरिया में पहुंचे तो अलीशा ने कहा, ऐ खुदावंद इन लोगों की आंखें खोल दे ताकि वो देख सकें। तब खुदावंद ने उनकी आंखें खोल दी और उन्होंने जो निगाह की तो क्या दिखा कि सामरिया के अंदर हैं। और शाह इसराइल ने उनको देखकर अलीशा से कहा, ऐ मेरे बाप, क्या मैं उनको मार लूं? मैं उनको मार लूं? उसने जवाब दिया, तू उनको ना मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू अपनी तलवार और कमान से असीर कर लेता है? तू उनके आगे रोटी पानी रख ताकि वो खाएं पिएं और अपने आका के पास जाएं। सो उसने उनके लिए बहुत सा खाना तैयार किया और जब वो खा पी चुके तो उसने उनको रुखसत किया और वो अपने आका के पास चले गए और आराम के जत्थे इसराइल के मुल्क में फिर न आए। यसाया। उसके हुजूर के फरिश्ता ने उनको बचाया। उसने अपनी उल्फत व रहमत से उनका फिदिया दिया। उसने उनको उठाया और कदीम से हमेशा उनके लिए फिरा। तू ए खुदावंद हमारा बाप और फिदिया देने वाला है, तेरा नाम अजल से है। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। वो इलाही फहम जिसने इंसान को खल्क किया अपनी सूरत और शबी को बरकरार रखता है।
صحیفے دلیل دیتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ الہی عقل اور اس کے خیالات کے علاوہ کوئی چیز نہ حقیقت کی ملکیت رکھتی ہے نہ وجودیت کی۔ صحائف یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ خدا روح ہے، اس لیے روح میں سب کچھ ہم آہنگی ہے اور کوئی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ سب کچھ زندگی ہے اور موت بالکل نہیں ہے۔ خدا کی کائنات میں ہر چیز اسی کو ظاہر کرتی ہے۔ پرانے نبیوں نے اپنی پیش بینی ایک روحانی غیر جسمانی نقطہ نظر سے حاصل کی، نہ کہ بدی کی پیشن گوئی کرنے اور کسی افسانے کو غلط حقیقت بنانے سے کی، نہ ہی انسانی عقیدے اور مادے کے بنیادی کام سے مستقبل کی پیشن گوئی کرنے سے کی۔ انسانی فلسفے نے خدا کو انسان جیسا بنا دیا ہے۔ کرسچن سائنس انسان کو خدا جیسا بناتی ہے۔ پہلی صورت غلطی ہے، جبکہ دوسری حق ہے۔ مابعد الطبیات طبیات سے بلند ہوتی ہے اور مادہ مابعد الطبیاتی احاطوں یا نتائج میں داخل نہیں ہوتا۔ مابعد الطبیات کی جماعت بندی ایک بنیاد پر قائم ہوتی ہے، یعنی الہی عقل پر۔ مابعد الطبیات چیزوں کو خیالات میں منتقل کرتی ہے، فہم کی چیزوں کو روح کے خیالات کے ساتھ باہم تبدیل کرتی ہے۔ یہ خیالات مکمل طور پر حقیقی اور روحانی ضمیر کے لیے ٹھوس ہوتے ہیں، اور انہیں مادی فہم کی چیزوں اور خیالات پر یہی فوقیت حاصل ہے، وہ اچھے اور ابدی ہوتے ہیں۔ فرشتے، خدا کے خیالات انسان تک پہنچانے والے، روحانی الہام، پاک اور کامل، اچھائی، پاکیزگی اور لافانیت کا اثر، ساری بدی، ہوس پرستی اور فانیت کی مذمت کرنے والے۔ خدا خود کا تصور بڑے کے ساتھ ایک رابطے کے لیے چھوٹے کو دیتا ہے، اور بدلے میں بڑا ہمیشہ چھوٹے کو تحفظ دیتا ہے۔ روح کے امیر اعلیٰ بھائی چارے میں ایک ہی اصول یا باپ رکھتے ہوئے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور مبارک ہے وہ شخص جو دوسروں کی بھلائی میں اپنی بھلائی دیکھتے ہوئے اپنے بھائی کی ضرورت دیکھتا اور پوری کرتا ہے۔ محبت کمزور روحانی خیال کو طاقت، لافانیت اور بھلائی عطا کرتی ہے، جو سب میں ایسے ہی روشن ہوتی ہے جیسے شگوفہ ایک کمپل میں روشن ہوتا ہے۔ خدا سے متعلق تمام تر مختلف اظہارات صحت، پاکیزگی، لافانیت، لامحدود زندگی، سچائی اور محبت کی عکاسی کرتے ہیں۔ پرانا عہد نامہ فرشتوں کو خدا کے الہی پیغامات مختلف کام سونپتا ہے۔ میکائیل کی خاصیت روحانیت کی مضبوطی ہے، وہ گناہ کی طاقت، شیطان کے خلاف لشکروں کی رہنمائی کرتا ہے اور مقدس لڑائی لڑتا ہے۔ جبرائیل کے پاس ازل سے موجود محبت سے متعلق شعور کو اجاگر کرنے کی ذمہ داری ہے۔ یہ فرشتے ہمیں گہرائی سے بچاتے ہیں۔ سچائی اور محبت افسوس کے موقع پر قریب آ جاتے ہیں، جب مضبوط ایمان اور روحانی طاقت آپس میں کشتی کرتی اور خدا کے فہم کی بدولت پھیلتی ہے۔ اس کی حضوری کے جبرائیل کا کوئی مقابلہ نہیں۔ لامتناہی ہمیشہ موجود محبت کے لیے سب کچھ محبت ہے، اور کوئی غلطی، گناہ، بیماری نہیں، اور نہ موت ہے۔ غلطی کو نیست کرنے والی اعلیٰ سچائی خدا یعنی اچھائی واحد عقل ہے، اور یہ کہ لامحدود عقل کی جعلی مخالف جسے شیطان یا بدی کہا جاتا ہے، عقل نہیں، سچائی نہیں، بلکہ غلطی ہے جو حقیقت اور ذہانت سے آری ہے۔ یہ نام نہاد فانی عقل کا قانون ہے جسے مادے کا الٹ نام دیا گیا ہے، جو تمام چیزوں میں اختلاف کا باعث بنتا ہے۔ مسیحیت کی تاریخ اس آسمانی باپ قادر مطلق فہم کے عطا کردہ معاون اثرات اور حفاظتی قوت کے شاندار ثبوتوں کو مہیا کرتی ہے، جو انسان کو ایمان اور سمجھ مہیا کرتا ہے جس سے وہ خود کو بچا سکتا ہے، نہ صرف آزمائش سے بلکہ جسمانی دکھوں سے بھی۔ مسیحی شہداء کرسچن سائنس کے نبی تھے، الہی سچائی کی ترقی دینے والی اور مخصوص شدہ طاقت کے وسیلہ انہوں نے جسمانی حواس پر فتح پائی، ایسی فتح جسے صرف سائنس ہی واضح کر سکتی ہے۔ غلطی کی تاریکی سے الہی سائنس یعنی خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا حاکم کل ہے
اور ازل سے موجود محبت کی روشنی کائنات کو روشن کرتی ہے۔ بس ابدی عجوبہ کہ لامتناہی خلا خدا کے خیالات سے آباد ہے، جو اسے بے شمار روحانی اشکال کی عکاسی کرتا ہے۔ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اس حکم میں بہت کچھ شامل ہے، حتیٰ کہ محض مادی احساس، افسوس اور عبادت۔ یہ مسیحیت کا ایلڈوراڈو ہے۔ اس میں زندگی کی سائنس شامل ہے، اور یہ روح پر الہی قابو کی شناخت کرتی ہے، جس میں ہماری روح ہماری مالک بن جاتی ہے، اور مادی حس اور انسانی رضا کی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ مستقل دعا کرنے کی خواہش صحیح ہے۔ مادی حواس کی گواہی نہ تو مطلق ہے اور نہ الہی ہے۔ اسی لیے میں خود کو غیر محفوظ طریقے سے یسوع کی، اس کے شاگردوں کی، انبیاء کی تعلیمات اور عقل کی سائنس کی گواہی پر قائم کرتا ہوں۔ یہاں دیگر بنیادیں بالکل نہیں ہیں۔ باقی تمام تر نظام، وہ نظام جو مکمل طور پر یا جزوی طور پر مادی حواس سے حاصل شدہ علم پر بنیاد رکھتے ہیں، ایسے سرکنڈے ہیں جو ہوا سے لڑکھڑاتے ہیں، نہ کہ چٹان پر تعمیر کیے گئے گھر ہیں۔ خدا کی قدرت قیدی کو رہائی دلاتی ہے، کوئی طاقت الہی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب انسان مکمل طور پر کرسچن سائنس کا اظہار کرے گا تو وہ کامل ہوگا۔ وہ نہ تو گناہ کر سکتا ہے، نہ مادے کے تابع ہو سکتا ہے، اور نہ ہی خدا کے قانون کی نافرمانی کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوگا۔ سائنس میں خدا اور انسان، الہی اصول اور خیال کے تعلقات لازوال ہیں، اور وہ سائنس بھول چوک جانتی ہے، نہ ہم آہنگی کی جانب واپسی۔ لیکن یہ الہی ترتیب یا روحانی قانون رکھتی ہے، جس میں خدا اور جو کچھ وہ خلق کرتا ہے کامل اور ابدی ہیں، جو اس کی پوری تاریخ میں غیر متغیر رہے ہیں۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔